آج کل کا ایک نیا فتنہ ہے. پہلے وقتوں میں تو لوگ اگر کوئی نافرمانی کر بیٹھتے تھے تو تسلیم کر لیتے تھے. ہاں بھائی میں سنت سے محروم ہوں، میری کمزوری ہے. آج کل کا نیا فتنہ لاجک، کٹ حجتی. ایسا کیوں ہے؟ حکم خدا اور بندہ آگے سے پوچھے ایسا کیوں ہے. آج کسی عورت کو کہو کہ پردہ کرو، کیوں نہیں کرتی؟ تو آگے سے جواب مل گا پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. اور زیادہ کہیں گے تو کہے گی چہرے کا پردہ ہے ہی نہیں. شریعت کی باتوں میں تعویل جسٹیفائی کرتا ہے. جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے. او جی اللہ تعالیٰ نے سور کا گوشت کیوں حرام کیا ہے؟ لو، بندہ اور خدا کے حکم کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ کیوں حرام کیا ہے. کیا پدی کا شوربہ. اپنی اوقات دیکھے بندہ، اور پھر یہ دیکھے کہ شریعت کی باتوں میں ایسے کوشچن. یہ اصل میں انانیت، پیٹ بھرے کی باتیں ہیں ساری. آج چونکہ پیٹ بھرا کھانے کو مل جاتے ہیں نا، تو یہ حجتیں سوجتی ہیں. یہ آج کل کا نیا ایک فتنہ ہے، اس کو کہتے ہیں کٹ حجتی. اور اس کائنات میں سب سے پہلی کٹ حجتی شیطان نے کی تھی. جب رب کریم نے ارشاد فرمایا ما منعک اللہ تسجد، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا آدم علیہ السلام کو، تو بجائے اس کے کہ یوں کہتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، لاجک دینے لگا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. جب کٹ حجتی کی تو حکم خدا کو توڑا نا. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ وہی جو نکلا. ہزاروں سال کی عبادت کی ہوئی تھی، لکھا ہے کہ چپے چپے پہ اس نے سجدہ کیا ہوا تھا، حتیٰ کہ طاؤس الملائکہ بنا ہوا تھا. مگر جب اللہ کے حکم کے سامنے اس نے کٹ حجتی کی، رب کریم کا فرمان ہوا فخرج منہا فانک رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے. اور پھر آگے پتہ ہے کیا کہا؟ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تیرے اوپر میری لعنتیں برسیں گی. تو کٹ حجتی سے بچنے کی ضرورت ہے. اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو جسٹیفائی نہ کریں، تسلیم کر لیں کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی. سیدنا آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی. جب پوچھا تو آگے سے کوئی لاجک نہیں، سمپل. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. تسلیم کر لیا. اللہ رب العزت نے معافی عطا فرما دی. تو یہ کہنا کہ غلطی ہوئی معاف کر دیں، یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ ہے. یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. آج کل یہ الفاظ کہنے بڑے مشکل. کوئی بیٹا ہے جو باپ کو کہے ابو غلطی ہوئی معاف کر دے؟ کوئی بیوی ہے جو خاوند کو کہہ دے غلطی ہوئی جی معاف کر دے؟ غلطی بھی ہو مانتے نہیں ہیں. لاجک، جسٹیفیکیشن. تو یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. کیا؟ کہ یہ کہنے کی عادت ہو جی مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھے معاف کر دیں. اعتراف قصور کر لینا، اس پر اللہ رب العزت بندے کو معاف فرما دیتے ہیں. اور یہ انبیاء کی سنت ہے. تسلیم فوراً. ذرا بات توجہ سے سنیے گا. سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ کشتی بناؤ، ہم تمہارے ماننے والوں کو اور اہل خانہ کو سب کو ہم محفوظ کر لیں گے، بچا لیں گے. سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. سیلاب آ گیا. جو ماننے والے تھے وہ بیٹھ گئے. ایک بیٹا تھا جوان العمر، وہ ابھی باہر ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا کیا حال ہوگا؟ ہم لوگ گناہگار لوگ ہیں،
لیکن اپنی اولاد کو اگر نیکی میں سستی کرتے دیکھتے ہیں تو ہمارے دل پہ کتنا غم ہوتا ہے. تو اولیاء کے دل پہ کیا ہوتا ہوگا, انبیاء کے دل پہ کیا گزرے گی. اور صرف سستی نہیں, یہاں تو ایمان کا معاملہ تھا. تو سیدنا نوح علیہ السلام جوان بیٹا سامنے ہے, پتہ ہے کہ آج اس سیلاب نے سب کو مار ڈالنا ہے. بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا, اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. بیٹا بات نہیں مانتا. فحال بینہم الموج فکان من المغرقین. ایک لہر اٹھی اور باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق ہو گیا. باپ کے سامنے بیٹے کو چوٹ لگے تو دکھ برداشت نہیں ہوتا, بیٹا غرق ہو گیا ایمان کے بغیر, دل پہ کتنا صدمہ ہوگا. اب صدمے میں انسان کیا کرتا ہے, رب کو پکارتا ہے نا. تو نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. کیا کہا, وَنَادَى نُوحًا ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَعَنَا وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ. اب اللہ رب العزت کو پکار رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. اے پروردگار عالم, بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کے وعدے سچے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. اب اس کا جواب پتہ کیا ملا, رب کریم کی طرف سے ارشاد ہوا, قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اے نوح علیہ السلام, وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا, اس کے اعمال برے تھے, ہم نے آپ کے اہل میں سے ہی اس کو نکال دیا. اور آگے پتہ کیا بات کی, فرمایا فلا تسألن ما لیس لک بہ علم. جس چیز کا علم نہیں آپ اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں. انی اعیذک ان تکون من الجاہلین. نصیحت کرتا ہوں جاہلوں والی باتیں نہ کرو. اللہ اکبر, اللہ کے پیغمبر ہیں اور خدا کا وعدہ ہو چکا کہ میں بچاؤں گا, اور اتنی سی بات کرتے ہیں کہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا, آپ کے وعدے سچے. اتنی سی بات کرنے پہ دیکھو کیا خطاب ہوا. اے نوح علیہ السلام, ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں, جہالت کی بات ہمارے ساتھ مت کیجیے. جب اللہ کی طرف سے یہ خطاب ہوا تو نوح علیہ السلام نے آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو وعدہ تھا, نہیں, فوراً کیا کہا, قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. یہ تسلیم ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. بندگی سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ تو جانتے ہیں اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ غفار ہے, سلام ہے, فتاح ہے, معز ہے, ودود ہے, ولی ہے, عفو ہے, رؤوف ہے اور کریم ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے وہ جبار بھی ہے, وہ قہار بھی ہے, وہ قابض بھی ہے, وہ خافض بھی ہے, نیچے گرا دینے والا, وہ مذل بھی ہے, عزت والوں کو ذلت دے دینے والا, وہ دور بھی ہے, نقصان پہنچا دینے والا, وہ منتقم بھی ہے, انتقام لینے والا بھی ہے. فرماتے ہیں انا من المجرمین منتقمون. ایک جگہ فرماتے ہیں فلما آسفونا, جب انہوں نے ہمیں متاسف کر دیا, ہمارے حکموں کو نہیں مانا, فانتقمنا منہم, ہم نے ان سے انتقام لیا. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کسی بندے سے انتقام کا ارادہ کر لے, پھر بندے کا کیا بنے گا. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ. جسے اللہ ذلیل کرنے پہ آتا ہے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا. دیکھیے انبیاء کرام کے ساتھ کیا معاملہ اس پروردگار عالم کا. بندگی سیکھنے کی ضرورت ہے. آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا دیکھیے, سیدنا نوح علیہ السلام کے اس خطاب پر غور کیجئے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہچکچاہٹ دیکھیے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی مصیبت دیکھیے,
حضرت یوسف علیہ السلام کی قید کا نظارہ دیکھیے، حضرت زکریا علیہ السلام کے سر کے اوپر آرے کو چلتا ہوا دیکھیے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی گردن کو کٹتا دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار دیکھیے. کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحان انی کنت من الظالمین. وہ ایسا پروردگار ہے. اس لیے ہم اگر اپنی کھالیں کھچوا کے اور بوٹیاں نچوا کے بھی اس پروردگار کو راضی کر دیں تو یہ بھی بڑا سستا سودا ہے. ہم تو مزے مزے کی زندگیاں گزارتے پھر رہے ہیں، منمانی کی زندگیاں گزارتے پھرتے ہیں. اس پروردگار کے سامنے کسی کا ناز نخرا نہیں چلتا. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا محبوبانہ خطاب فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے، فاستقم کما امرت ومن تاب معک. فاستقم کیا معنی ہے اس کا؟ ہم اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کریں نا سمجھنے کے لیے تو فاستقم کا ترجمہ بنے گا تکلے کی طرح سیدھے رہو. فاستقم کیا معنی؟ تکلے کی طرح سیدھے رہو. ومن تاب معک، اور جو آپ کے ہاتھ پہ توبہ طائب ہوئے وہ بھی سیدھے رہے. اللہ اکبر. ان مقدس ہستیوں کو یہ خطاب ہے. ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں بھائی؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو توڑنے کی جرت کریں؟ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی 2 آیتیں ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد کوئی بندہ اپنے علم اور عمل پہ ناز نہیں کر سکتا. پہلی آیت، لَإِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو جو ہم نے آپ کو علم عطا کیا ہم سب واپس لے لیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب فرماتے ہیں تو کوئی اپنے علم پہ ناز کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، لولا ان ثبتناک، ہم اگر آپ کو ثابت قدمی نہ عطا کرتے، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، پھر کیا ہوتا؟ اذا لاذقناک ضعف الحیات وضعف الممات ثم لا تجد لک علینا نصیر. قرآن کے یہ الفاظ پڑھتے ہیں، ترجمہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. اے اللہ، جن کی وجہ سے آپ نے کائنات کو بنایا ان کو آپ یہ فرماتے ہیں، آپ کتنے عظیم ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں جو محبوب خدا ہیں، اللہ رب العزت ان کو خطاب فرماتے ہیں، یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. دگنا عذاب دیں گے. اب تو اس آیت پہ غور کرو، صاحبزادی کا سور دماغ سے نکل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوباؤں کو یہ فرماتے ہیں، اگر تم کوئی ایسا حرکت کرو گی ہم تمہیں دگنا عذاب دیں گے. یا میرے اللہ، اللہ اکبر کبیرہ. واقعی اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں. ہمیں اللہ رب العزت کا حکم ہر حال میں پورا کرنا ہے. یہ تو اللہ کی دی ہوئی ڈھیل ہے. گناہ بھی کرتے ہیں، موج میلے کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں. ایک صاحب طواف کرتے ہوئے دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اعوذ بک من غضبک. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ کہنے لگے ایک دن ایک خوبصورت عورت جا رہی تھی، آنکھ اٹھا کے دیکھی، ایک تھپڑ پڑا اور جس طرف تھپڑ پڑا اس طرف کی بینائی زائل ہو گئی. میں اب طواف کر کے دعا مانگ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من غضبک. اگر اللہ تعالیٰ قانون بنا دیتے، جو غیر پر آنکھ اٹھائے گا اس کو تھپڑ پڑے گا، اس کی بینائی واپس لے لی جائے گی، ہمارا کیا بنتا؟ ہم تو آج جو عزتوں کی زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ اس مولا کی صفت ستاری کا صدقہ ہے. اس نے چھپایا ہوا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ستاری ہٹ جائے کوئی منہ پہ تھوکنا گوارا نہ کرے. واہ میرے مولا، تو نے ہماری غلطیوں پہ پردے ڈال دیے، کوتاہیوں پہ پردے ڈال دیے.
تو کتنا عظیم ہے. مہلت دے دی، شاید رمضان کا مہینہ آئے گا، آخری عشرہ ہوگا، احساس کریں گے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے اور ہمیں اللہ رب العزت کے حکموں کا پابند بننا ہے. ہمیں چاہیے آج کی اس رات میں اور اس محفل میں اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا ارادہ کر لیں. وہ کسی نے غلام سے پوچھا تھا نام، اس نے کہا جی جو آپ پکاریں وہی میرا نام. بھئی کام جو آپ ذمہ لگائیں وہی میرا کام. بھئی کھانا کیا کھاؤ گے؟ جو آپ کھلائیں گے. لباس کیا پہنو گے؟ جو آپ پلائیں گے. اس نے کہا کیا مطلب؟ جو غلام جو ہوا. اور غلام نے ہمیں بندگی سکھا دی کہ اگر دنیا کا غلام اس طرح سرنڈر کر دیتا ہے، ہم تو اللہ کے بندے ہیں. اے اللہ، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. بندگی عزت ہے ہمارے لیے. تو آج کی اس محفل میں ہم اللہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں. آج تک جو خطائیں ہوئی، جو گناہ ہوئے، اے مالک معاف کر دیجئے. آئندہ آپ کے حکم کے اوپر چلنے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دیجئے. اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے. اتنا کریم پروردگار ہے کہ جن لوگوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تین میں سے تیسرا، مشرک ان نصارہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون. یہ لوگ بھی اگر توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، میں ان کی بھی توبہ کو قبول کر لیتا. یا اللہ، اتنے عظیم آپ ہیں، اتنا آپ کا حلم ہے، قربان جائیں آپ کے حلم کے اوپر. وہ اتنا حلیم ہے کہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اس کی طرف اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجتے ہیں. فرماتے ہیں فقولا لہ قولا لینا. دنیا کو کی بندہ ہوتا، کہتا ذرا جاؤ اس بدماش کے پاس، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنا، جوتے لگانا. میرے مالک خدائی کا دعویٰ کرنے والے بندے کے بارے میں فرماتے ہیں فقولا لہ قولا لینا، نرم گفتگو کرنا. میرے مولا، اگر خدائی کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے آپ گفتگو کرنے والوں کو حکم فرماتے ہیں کہ نرم گفتگو کریں، تو اے اللہ، یہ آپ کے وہ بندے بیٹھے ہیں روزانہ سجدے میں سر ڈال کر سبحان ربی الاعلی آپ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کی ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں. اے اللہ، ان کے ساتھ آپ نرمی کا معاملہ فرما لیجئے. رمضان مبارک کی بابرکت رات ہے، یہ 23 کی رات، اے اللہ ہمارے لیے بخشش کی رات بنا دیجئے. میرے مولا، ساحران فرعون سے زیادہ آلودہ نہیں ہے، سگے اصحاب کہف سے زیادہ ناپاک نہیں، طور سینہ کے پتھر سے زیادہ جامد نہیں، اور چوب حنانہ سے زیادہ ہم بے وقت نہیں. بندے ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے محبوب کے امتی ہیں. آج آپ کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اللہ آپ سے معافی کے خواستگار ہیں. آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری بخشش فرما دیجئے. اے رب کریم، رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری. میں سر جھکاتا ہوں میرے مولا، میں توبہ کرتا ہوں میرے باری. اے میرے مولا، آج سر جھکاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر کے ایک نئی ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. آج تک ہم نے جو کٹ حجتیاں کی، اللہ معاف کر دیجئے، حساب کے قابل نہیں ہے. زندگی کا ایک دن ہمارے پاس ایسا نہیں کہ ہم اس کا حساب دے سکیں. اے مولا، بس آپ رحمت فرما دیجئے. اور آج اس مجمع میں جتنے لوگ موجود ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے، اے کریم آقا، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے اور ہمیں ایک نئی ایمانی، اسلامی، قرآنی زندگی عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.